پہلی خوشخبری، پہلی گڈ نیوز کہ لال حویلی کی سیل ٹوٹ گئی ہے. یعنی کچھ عرصے سے لال حویلی کو سیل کر دیا گیا تھا، لیکن اب شیخ صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اور اس 40 روزہ چلے کی وجہ سے لال حویلی کی سیل ٹوٹ گئی ہے، یعنی اس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے. اور دوسری خوشخبری کہ گزشتہ 4 سالوں سے شیخ رشید صاحب کا دماغی توازن کچھ صحیح کام نہیں کر رہا تھا، یعنی ان کی یادداشت کہیں کھو گئی تھی. اب 40 روزہ چلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی یادداشت واپس آ رہی ہے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی ہاشمی. دوستوں بہت بہت مبارک ہو عوامی مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹرز کو. یعنی عوامی مسلم لیگ کس کی ہے؟ پنڈی بوائے شیخ رشید صاحب کی. وہی چیئرمین ہیں، وہی پریزیڈنٹ ہیں، وہی آرگنائزر ہیں، یعنی ون مین آرمی عوامی مسلم لیگ. اور شیخ رشید صاحب کے فالوورز کو، یعنی پنڈی بوائے کے فالوورز کو بھی بہت بہت زیادہ مبارک. ان کے لیے 2 خوشخبری ہیں، 2 بڑی گڈ نیوز ہیں ان کے لیے. پہلی خوشخبری، پہلی گڈ نیوز کہ لال حویلی کی سیل ٹوٹ گئی ہے. یعنی کچھ عرصے سے لال حویلی کو سیل کر دیا گیا تھا، لیکن اب شیخ صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اور اس 40 روزہ چلے کی وجہ سے لال حویلی کی سیل ٹوٹ گئی ہے، یعنی اس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے. اور دوسری خوشخبری کہ گزشتہ 4 سالوں سے شیخ رشید صاحب کا دماغی توازن کچھ صحیح کام نہیں کر رہا تھا، یعنی ان کی یادداشت کہیں کھو گئی تھی. اب 40 روزہ چلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی یادداشت واپس آ رہی ہے. ان کا دماغی توازن پہلے کی طرح نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ رشید صاحب کا فرمان ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 40 روزہ چلا کاٹا، جس کی وجہ سے مجھے میری بھولی ہوئی باتیں، میری میموری دوبارہ سے صحیح ہونا شروع ہو گئی. اور وہ بہت ساری چیزیں جو میری میموری سے ڈیلیٹ ہو گئی تھیں وہ میری میموری میں دوبارہ آنی شروع ہو گئی. یعنی شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں، یعنی میموری کارڈ ریسٹارٹ کیا ہے. شیخ رشید صاحب 4 سالوں سے اپنے جلسے جلوسوں میں اونگی بونگیاں باتیں کر رہے تھے. کبھی اداروں کی تصحیح کرتے ہیں، کبھی کوئی بات، کبھی کسی لال لائن کا ذکر. لال لائن سے یاد آیا، لال لائن یعنی ریڈ لائن. جس طرح شیخ صاحب لال حویلی سے محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے لال لائن سے بھی یعنی ریڈ لائن سے بھی محبت کرنا شروع کر دی تھی. لیکن شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ 40 روزہ چلا کاٹا، ورنہ وہ ریڈ لائن میرے لیے ڈیڈ لائن ثابت ہونا شروع ہو رہی تھی. شیخ رشید صاحب کو ابھی اداروں کے بارے میں بھی پتہ لگ گیا ہے. شیخ رشید صاحب کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. 9 مئی کے واقعے کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو رضاکارانہ طور پہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا دماغی توازن خراب ہوا ہے یا جن لوگوں کی میموری صحیح کام نہیں کر رہی، ان کو بھی 40 روزہ چلا کاٹنا چاہیے. اور چلا گاہ ہر وقت ہر انسان کے لیے کھلی ہے. کوئی بھی بندہ جا کے 40 روزہ چلا کاٹ کے اپنی میموری کو ریسٹور کر سکتا ہے. شیخ رشید صاحب کی میموری چونکہ ریسٹور ہو چکی ہے، یعنی بھولی ہوئی باتیں انہیں بہت اچھے طریقے سے یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. آہستہ آہستہ ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہے اور بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی 4 سالوں سے جو گرد شیخ رشید صاحب کے دماغ میں جمی ہوئی تھی وہ صرف 40 روزہ چلے سے ختم ہو گئی. انہیں اب ہر چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ چیزوں کو بیلنس کس طرح چلنا چاہیے تھا. شیخ رشید صاحب کبھی پاک فوج کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے تھے اور کبھی نجومی بابا کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا. کبھی شین میں سے نون نکال دیتے تھے، کبھی امرود میں سے کیڑا نکلنے کی پیشن گوئی کر دیتے تھے. لیکن نہ تو امرود میں سے کیڑا نکلا اور نہ شین میں سے نون نکلی. لیکن شیخ صاحب کے دماغ میں جو کیڑا پروان چڑھ رہا تھا اس کی جان نکل گئی. اور اس جان نکلنے کی وجہ شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 روزہ چلا کاٹا اور بہت اچھے طریقے سے 40 روزہ چلا کاٹ کے میں اس پوزیشن میں دوبارہ ہوں، یعنی میری میموری ریسٹور ہو چکی ہے. جو چیزیں میرے دماغ میں سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، جن چیزوں کو میں بھول گیا تھا گزشتہ 4 سالوں میں، وہ دوبارہ مجھے آ گئی ہیں، وہ دوبارہ میرے اندر ریسٹور ہو گئی. ساری چیزیں مجھے پتہ لگ گیا ہے. شیخ رشید صاحب شکر ادا کریں کہ جس ریڈ لائن کو آپ اپنے لیے پسند کر رہے تھے وہ آپ کے لیے ڈیڈ لائن ثابت ہو رہی تھی. شیخ رشید صاحب آپ کو مبارک ہو کہ لال حویلی کی سیل ٹوٹ چکی ہے اور اب آپ اس کے اکیلے مالک ہیں. شیخ رشید صاحب نے اپنے بھتیجے شیخ راشد صاحب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے اور وہ میڈیا کے سامنے پنڈی کی 2 سیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
کیا ان حالات و واقعات کے بعد شیخ رشید صاحب کو پنڈی کی کوئی سیٹ ملے گی؟ ایون کونسلر کی، ناظم کی کوئی سیٹ ملے گی؟ شیخ رشید صاحب وہ چلہ آپ کی زندگی میں بہت ہی کامیاب ثابت ہو سکتا ہے. وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ کریں. چلے کے بعد شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اداروں کے بارے میں، کبھی بھی پاک فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. شیخ رشید صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ملک کی آن بان شان کس کی وجہ سے ہے، کون اس کے پیچھے ہے. اندازہ ہو گیا ہے شیخ رشید صاحب کو صرف اور صرف 40 روزہ چلے کے بعد. جاگو میرے پاکستانیوں، اب تو جاگنے کا وقت ہے. نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.